آپ واقعی مفتی طلحہ عتیق صاحب کا جو پروگرام ہے اس کے لیے آئے ہیں. آج اس کا پہلا دن تھا اور کل اس کا دوسرا اچھا دن. وہ شروع ہو چکا ہے؟ جی آج پہلا دن تھا. پھر تو بڑی بات ہے، آپ اس میں سے وقت نکال کے آئے. جی اللہ تعالیٰ آپ کو الحمدللہ. جزاک کل اس کا دوسرا دن اور پرسوں ہماری واپسی. اچھا وہاں غالباً مفت روٹی پروجیکٹ ہے. پروجیکٹ تو ان کے کافی سارے ہیں جو پورا سال چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ابھی آج اور کل کا ان کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے، جو اس کو یتامہ گرینڈ یتامہ بازار جس کو بولتے ہیں، وہ بڑا خاص پروجیکٹ ہے. جس طرح سالانہ ایک قسم کا میلہ ہوتا ہے یا تہوار ہوتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ ادارۃ الحرمین فاؤنڈیشن کا ایک سالانہ میلہ ہے، سالانہ تہوار ہے، جس میں خاص طور پہ اس لیے آتا ہوں کہ ان بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں اور ان کی مسکان دیکھنے کا ایک موقع ہوتا ہے کہ جو بیچارے باپ کی شفقت سے محروم ہیں اور بچپن کے اندر یتیمی کا دکھ سہ رہے ہیں. تو مفتی صاحب نے، چونکہ آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ انہوں نے بچپن میں ان کے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے خود یہ چیزیں، عتیق الرحمان شہید رحمہ اللہ کو، انہوں نے خود میرے خیال 9-10 سال کی عمر میں وہ دکھ اور وہ کرب سہا سارا. نہیں 9-10 تو نہیں، خیر 20 سال عمر تھی ان کی، لیکن بہرحال محسوس کیا. باپ تو باپ ہوتا ہے. ہماری اب 32 سال عمر ہو گئی ہے اور ہمیں بھی باپ کی شفقت اس طرح چاہیے جس طرح بچے کو چاہیے. تو وہ ان بچوں کے لیے اس سال مفتی صاحب ماشاءاللہ تقریباً 2000 کے قریب بچے ہیں جن کو انہوں نے ایک بازار سجایا ان کے لیے پورا. اور ایک دیکھنے کی چیز ہے، میں نے ویڈیوز بھی لگائی ہیں اس کی، کہ وہاں پہ بچوں کو جس طرح آپ بچپن میں یاد کریں، ہمارا باپ تو ہمیں جھڑک دیتا تھا کہ یہ چیز نہیں لینی، یہ چیز اچھی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بچے کو کلی اختیار ہے کہ جس چیز سے بچے کا ہاتھ رکھے گا وہ چیز بچے کو دینی. اچھا کوالٹی بھی بڑی اعلیٰ ہے، کپڑوں کی، جوتوں کی، بچوں کے جیولری اور بہت کچھ ہے وہاں. بچہ خوش ہو جاتے ہیں. ہاں بیسیکلی عید کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، سوٹ ہوتا ہے نیا، جوتا ہوتا ہے نیا، اور لڑکا ہے تو اس کے لیے گھڑی ہوگی یا گلاسز ہوں گی وہ رنگ برنگی سی، یا گاڑی ہوگی، ٹریکٹر ہوگا، کرین ہوگی، وہ جو بچوں کی کھلونے ہوتے ہیں 300-400 کا جو آتا ہے. بچیوں کے لیے چوڑیاں ہوتی ہیں، پونیاں ہوتی ہیں، وہ ہیئر بینڈز ہوتے ہیں. تو یہ سارا اسی طرح کیا ہوا کہ بچہ داخل ہوتا ہے، ٹوکن اس کو جاری ہوئے ہیں، اس نے آنا ہے پہلے اپنا. اچھا بچے کے ساتھ کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا ایون کہ بچے کی جو اکثر کیسز میں والدہ بھی ساتھ نہیں آتی ہیں. صحیح ہے. آنا چاہے تو ہم ضد کریں بھی میں نے جانا، میں دیکھوں گی تو ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رضاکار ساتھ ہوگا تاکہ بچے کو ماں کا بھی خوف نہ ہو کہ جی میرا دل تو یہ چیز لینے کو کر رہا ہے لیکن ماں نے آنکھیں دکھائی ہیں کہ یہ جو ہے نا صحیح ہے، لمبی چلنے والی نہیں ہے. ممکن ہے بچہ چیز تو اچھی لے لے لیکن اس کے دل میں نہ ہو. بالکل یہی بات. تو ہمارا رضاکار، ادارۃ الحرمین فاؤنڈیشن کا رضاکار ساتھ ہوتا ہے. اس کے بعد ٹوکن ہوتے ہیں، جوتے کا ٹوکن الگ گیا، سوٹ کا ٹوکن الگ گیا، کھلونے کا ٹوکن الگ گیا، گھڑی کا یا اور اسمارٹ واچ ہے، اسمارٹ واچ کا یا گلاسز کا ٹوکن الگ گیا. بچے نے، اور دکان لگی ہوئی ہے، دکان ہے وہ، وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سامان خریدا اور سامان خرید کے رکھ دیا آپ نے اس کے اندر سے ایک چیز اٹھا لینی ہے. نہیں، ہم نے دکانداروں سے کہا پوری دکان یہاں پہ شفٹ کریں، اضافی مال منگوائیں، یہاں پہ رکھیں، بچہ آپ سے خریدے گا، اس کی جو قیمت ہوگی آپ نے اس کے ٹوکن پہ وہ قیمت لکھ کے ہمارے بندے کو وہ کارڈ دے دینا ہے، اور بعد میں جتنے ٹوکنز ہوں گے 2000 سوٹ کے، آپ کو ان 2000 ٹوکنز کی قیمت مل جائے گی. اچھا مطلب میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے چیزیں لا کے جمع کی ہیں، نہیں، آپ پوری دکان اٹھا کے وہاں لے آئے، دکاندار بیٹھا ہوا ہے، دکاندار بیٹھا ہوا ہے، بچہ اس سے لے رہا ہے، اس سے لے رہا ہے. کیا بات ہے، اور مرضی کی چیز لے رہا ہے، اور وہ فوری، اور بھی مختلف قیمتوں کی چیزیں. میں ابھی ہمارے دوست آئے ہوئے تھے بنوریا سے، ان کو رجسٹر دکھا رہے تھے جس پہ قیمتیں لکھی ہوئی ہیں. اب سوٹ پڑے ہوئے ہیں، اس میں 2000 کا سوٹ بھی ہے، 2500 کا سوٹ بھی ہے، 3000 کا سوٹ بھی ہے. اب بچے کا دل ہے وہ 2000 والے سوٹ پہ آ جائے، 3000 والے پہ آ جائے، لیکن اس نے جو بھی سوٹ اٹھایا اس کی قیمت لکھ دی گئی ہے اور وہ قیمت اس کو مل جائے گی. اسی طرح جوتے ہیں، پھر جوتوں کے اندر ورائٹی، بند جوتا ہے، کھیڑی ہے، چپل ہے، سلیپر ہے، بوٹ ہے. اور بوٹ پھر دو قسم کے ہیں، ایک جو عام طور پر ٹریکنگ شوز ہوتے ہیں وہ الگ ہیں. یعنی کہ جو جوتا تجھے پسند آ رہا نا میرے بچے، تو یہاں سے اٹھا اور اس کو لے لے. اس کی جو بھی قیمت بن رہی ہے وہ 1000 کا ہو یا 2000 کا ہو، وہ وہاں پہ لکھی جائے گی اور وہ ادارۃ الحرمین فاؤنڈیشن جانے اور وہ دکان والا جانے. میرا دل چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی اپنی مسجد میں، مدرسے میں، علاقے میں کوئی سوشل ورک کرتے ہیں، ادارۃ الحرمین کا کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ اپنے علاقے میں خود فنڈ کریں، خود کا جو کر رہے ہیں وہ کریں، لیکن علاقائی چھوٹی چھوٹی شاخوں کے بجائے ادارۃ الحرمین سے جڑ جائیں، تاکہ یہ جو ظفر عباس اور JDC جیسے غلط لوگ جو دہشت گردوں کے پشت پناہ ہیں اور جو سیلاب میں کہیں نظر نہیں آئے، آپ تو بالکل فیلڈ میں تھے، تو ان لوگوں کا سدباب ہو، لوگوں کا پیسہ صحیح مستحقین تک پہنچ جائے، ایسی کوئی ترتیب اللہ پاک مستقبل. اصل میں مفتی قصور اس میں ہمارا اپنا ہے. ہم دوسروں کو بلیم دینے کے بجائے ہم خود ذرا یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے صحیح لوگوں کو پروموٹ کتنا کیا ہے، ہم نے لوگوں تک پہنچایا کتنا. یہاں پہ وہی چیز ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. جس کے پاس بڑا گلا ہے، جھوٹ بولنے والی زبان ہے، اور شتر مرغ کھلا دیے اور فلاں کھلا دیے اور ڈھمکاں کھلا دیے اور مین چوکوں چراہوں میں دسترخوان لگا دیے، ڈھول بجا دیا،
لوگ اس کے جمع ہو جائیں گے, اپنی زکاتیں, ہمارے لوگ ان کو زکاتیں دے کے خراب کر رہے ہیں. آپ مفتی ہیں, آپ بتائیں مجھے اس طرح زکات لگتی ہے جس طرح یہ شتر مرغ کھلا کے وہ کر رہے ہیں, یا جس طرح یہ تو بات کا مسئلہ ہے. شتر مرغ جن کے مذہب میں زکات نہیں ہے ان کو زکات کیسے دے سکتے ہیں؟ تو جو لوگ کام کرنے والے ہیں, مفتی صلاح عتیق صاحب جیسے, پھر نوجوان ہیں, نوجوان لوگ کام کر, میں اسلام آباد سے اسپیشل اس کے لیے کیوں آیا ہوں, خود ٹکٹ لگا کے کر کے, صحیح ہے, ہمارا مجھ سب کے ساتھ تعلق اپنی جگہ پہ آپ سارا جانتے ہیں, لیکن اس کے لیے خاص طور پہ میں ہر سال 34 سال ہے مجھے مسلسل میں آ رہا ہوں کہ یار جتنا میں کر سکتا ہوں میں جاؤں, اس کو پروموٹ کروں, لوگوں کو دکھاؤں کہ کام اس طرح ہوتا ہے. اور میں اپنے کام کرنے والے نوجوانوں کو یہ ترغیب دیتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں, کام ہر بندہ کرنا چاہتا ہے, لیکن منظم کام ہو, باقاعدہ طور پہ ایک پروسیجر کے تحت شفافیت ہو, تو آپ آئیں. آپ ادارت الحرمین فاؤنڈیشن یا اس طرح کا کوئی اور ادارہ بھی ہے جو کام کر رہا ہے بہترین ڈائریکشن کے اندر, ان سے آ کے سیکھیں ان کا. اور یہ اوپن فار آل ہے, وہ سب تو خود کہتے ہیں کہ بھائی آئیں, آپ شفافیت کو دیکھیں, ایک ایک فارم کے. اچھا پھر صرف یہ نہیں کہ ان بچوں کو شاپنگ کروائی دے رہی, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. بچے کو تو آپ نے دے دیا, اب بچہ باپ کی شفقت سے محروم تھا, اس کو ماں کی شفقت تو میسر ہے نا, لیکن ایک بیوی کے لیے اس کی کل کائنات کیا ہوتی ہے؟ شوہر. صرف شوہر ہوتا ہے. بچے بھی شوہر کے بعد آتے ہیں, آپ بھی شادی شدہ ہیں. بیوی کے لیے سب سے پہلی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ شوہر. اس کے پاس تو شوہر نہیں ہے, وہ اپنے پروں کے اندر بچوں کو چھپا کے بیٹھی ہوئی ہے, سسرال کے تانے میسنے, اپنے بھائی کی بھابھیوں کے وہ ساری چیزیں, تو اس کی بیچاری کے لیے کیا ہے؟ تو ماشاءاللہ ادارت الحرمین فاؤنڈیشن ان یتیم بچوں کی والدہ کو جو اپنے خاوند کے صاحبان سے محروم ہے اور اس کی رفاقت سے محروم ہے, اس کے لیے بھی 25,000 روپے کا لفافہ ہے کہ بھائی تیرے بچے سوٹ لے کے جا رہے ہیں, تیرا دل کرے گا یار میرا خاوند ہوتا ہے. 25,000 روپے, بڑی رقم ہے ماشاءاللہ. اچھا میں ایسے بات نہیں کر رہا, میں مفتی صاحب کے ساتھ گیا ہوں, وہاں جو بیٹھا ہوا تھا سسٹم, جو خاتون نکلی ہیں, میں نے کہا جی آپ مجھے لفافہ ذرا دکھائیے گا. میں نے لفافہ پھاڑا ہے, اس کے اندر سے نوٹ نکالے ہیں, گینے 5,000 کے 5 نوٹ کڑکتے ہوئے, اور 5 خواتین کے لفافے میں نے چیک کیے کہ وہ سب آپ کے بندوں نے ایک نوٹ نکال لیا ہو. کیا بتا صاحب نے کہا آپ سارا دن بیٹھے, ہر خاتون کا لفافہ کھول کے دیکھیں, آپ کو اجازت ہے. کسی کا 25 کے بجائے 24,000 روپیہ بھی نکلا تو میں جرمدار ہوں. یہ ہے اصل چیز کہ صرف بچے نہیں, ان کی والدہ کا بھی. اور یہ اس دفعہ 900 مائیں ہیں جن کو 25,000 روپے دیے جا رہا ہے. اگر آپ 25,000 ضرب 900 کریں تو میرے خیال جا کے کوئی 3-3.5-4 کروڑ روپے کے قریب رقم بنتی ہے, صحیح ہے. لیکن ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم اپنے گلے کے اندر ڈھول ڈال کے بجاتے نہیں ہیں. ایک ڈھول اور دوسرا چینل بول. کیا بات, صحیح ہے نا. تو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اموال کو ضائع کر کے کام کرنے کے بجائے دکھانے میں توجہ زیادہ, اور نہیں ہم اتنا سا دکھاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں, ہمیں ان لوگوں کو بھی سراہنا چاہیے. اور اگر ہم اچھے لوگوں کو نہیں دکھائیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر جو لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں, ان کے پاس جا رہے ہیں, اس میں ان لوگوں کا قصور نہیں ہے. وہ بولتے ہیں, ڈھول بجاتے ہیں, لوگ اس ڈگڈگی کے اوپر لوگ جا کے ناچنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی ہم اپنے اچھے لوگوں کو بھی دکھائیں نا, ان کو پروموٹ کریں, لوگوں کے سامنے لائیں کہ یار یہ دیکھیں یہ کام کر رہے ہیں. تو لوگ کیوں نہیں ان کے ساتھ جڑیں گے؟ لوگوں کو تو اپنے پیسہ دے رہا ہے نا, اس کو فکر ہے تو دے رہا ہے, اس کو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کی طرف متوجہ ہے, زکوٰۃ کا, صدقات کا, سارا کچھ کا, تبھی تو وہ دے رہا ہے نا. تو اس کو جب پتہ لگے گا یار یہ کام ہے اصل. اچھا اس میں مفتی صاحب ایک جو اہم پوائنٹ ہے نا وہ بات کرنے کی یہ ہے کہ کراچی میں پوش علاقوں میں یا بڑے بڑے چوکو چراہوں میں بڑے بڑے فلیکس لگا کے کام کرنا بہت آسان ہے, اس کی تشہیر بھی ہوتی ہے, لوگ واہ بھی کرتے ہیں, لوگ ڈونیشن بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ادارت الحرمین فاؤنڈیشن مفتی صلاح عتیق صاحب کا کام دیکھیں تو وہ ٹوٹل کام کچی آبادی, کچی بستی کے اندر ہے. آپ چلے جائیں گوٹھوں میں اور دور دراز علاقوں میں, وہاں جا کے مجھے دکھائیں کون سی ایسی فاؤنڈیشن ہے جو وہاں پہ جا کے کام کر رہی ہے. اور مفتی صلاح عتیق صاحب تو خود میٹروول جیسے علاقے سے اٹھے ہیں اور وہاں جا کے اپنے بچوں کو بھی وہاں لے گئے ہیں, وہیں رہائش بھی وہیں رکھی ہوئی ہے کام کرنے کی غرض سے, اور اس علاقے کے اندر جا کے حالانکہ میٹروول زیادہ بہتر علاقہ ہے نواب کالونی, اس سے تو بہت بہتر ہے. میں دونوں جگہوں پہ گیا ہوں ان کے گھروں میں, لیکن وہ اپنا گھر یہاں سے چھوڑ کے وہاں لے گئے ہیں کہ کام بہتر انداز سے اس علاقے کے اندر بیٹھ کے, اور وہاں پہ انہوں نے ایک سستے تندوروں کا جال بچھایا ہوا ہے, سستا سالن پروجیکٹ وہاں پہ چل رہا ہے کہ 100 روپے کے اندر آپ ایک سالن کی پلیٹ اور 4 روٹیاں 2 بندے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں. سلائی کڑھائی کا سینٹر بنایا ہوا ہے, خواتین کو سکھاتے ہیں اور سکھانے کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ نہ صرف دیتے ہیں, اور سرٹیفکیٹ ان کا مانا جاتا ہے اپنے علاقے میں, بلکہ اس خاتون کو جاتے ہوئے سلائی مشین بھی ہدیہ کر دیتے ہیں کہ جس پہ سیکھا ہے آپ یہ لو اور جاؤ کام کرو. وہ مہندی اور یہ وہ چیزیں خواتین کے حوالے سے بہت سارا ان کا کام ہے. پھر 150 معذور ہیں جو ہر مہینے, یعنی جو پیرالائز ہیں, گھر پڑے ہیں, ان کا علاج معالجہ جو ہے اس کے لیے انہوں نے ایمبولینس رکھی ہوئی ہے. کہ ہاسپٹل جانا ہے, اپوائنٹمنٹ لینی ہے, علاج وہ آپ نے خود کروانا ہے, لیکن آپ کو ایمبولینس کے لیے لے جانے کے لیے ہماری یہ گاڑی تیار ہے. ان 150 معذورین کو ماہانہ وظیفہ 10,000 کے 11,000 روپے وہ ماہانہ دیتے ہیں, جو ہر مہینے ان کے گھر کے دروازے پہ جا کے ان کو جا کے مل جاتا ہے.
اس کے علاوہ 450 وہ بیوہ خواتین ہیں جن کو ہر مہینے راشن جاتا ہے 10-12 ہزار روپے کا، اور اسی طرح نقدی جاتی ہے، وہ بھی کوئی 8-10 ہزار روپے کی اماؤنٹ ہے، جو پورا، یہ تو میں نے بتایا نا، یہ صرف رمضان کا پروجیکٹ یہ الگ تھا، یتامہ بازار کا، اور 25 ہزار روپیہ جو دے رہے ہیں 900 خواتین کو، یہ پورا سال چلنے والا پروجیکٹ ہے۔ 450 خواتین کو ماہانہ راشن جمع، ان کو جیب خرچ۔ اس کے علاوہ ابھی رمضان میں ہی تقریباً 200 کے قریب وہ علماء کرام کراچی کے کچی آبادیوں کے جن کی تنخواہیں 15,000 سے کم ہیں، ان 200 کے قریب علماء کرام کو 25-25 ہزار روپیہ عیدی بھی ادارۃ الحنان فاؤنڈیشن کی طرف سے مجتبی عتیق صاحب کی طرف سے دی جائے گی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ کیوں؟ مجھے نہیں پتا۔ قصوروار ہم ہیں کہ ہم اپنے اس جیسے نوجوانوں کو لوگوں کے سامنے لے کے نہیں آتے۔ ایک بات اور بتاؤں، تھوڑا سا قصوروار طلحہ بھی ہے۔ وہ میری اس بات میں اس کے ساتھ بڑی لڑائی ہوئی، ہلتا نہیں ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے ایک بات ہمارے پاس آئے، وہ 1 گھنٹے میں پوری دنیا میں گردش کر رہی ہوتی ہے۔ میں ابھی حال ہی میں ایک سفر تھا میرا، میں کافی ملکوں میں گیا، تو مطلب کوئی ہوٹل کو جہاں کوئی پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیش ہے، وہ جانتا ہے ہمیں۔ تو طلحہ بھائی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم ان چیزوں کو دنیا تک پہنچائیں۔ وہ اس کی اپنی سوچ الگ ہے۔ جس طرح میں نے کہا نا، ہمارا وہ کہتا ہے کہ یار بس اللہ کے لیے کام کرو، سر پھینک کے کام کرتے اللہ کے لیے تو کرو، لیکن یہ وسائل بھی تو آئیں نا یار۔ وہی نا، تو ہم خود زبردستی دھکے سے جتنا کر رہے ہیں، یار نہیں ہے ضروری ہے، تو اس طرح کر کے ہم کر رہے ہیں، تو یہ کام ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا۔ اچھا، لوگوں کے پاس 100 روپے آتا ہے، وہ 90 خرچ کرتے ہیں۔ میں نے طلحہ کو دیکھا ہے، نہیں 90 بھی خرچ نہیں کرتے، 90 بھی نہیں کرتے، وہ 40 خرچ کرتے ہیں، 50 روپیہ سیو کرتے ہیں کہ یار ممکن ہے اگے کام آ جائے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر وہ اپنے اخراجات میں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، رننگ یہ ہر سال مقروض ہو جاتا ہے، طلحہ ہر سال مقروض ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کا نام لے کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے۔